یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرامی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ کہیں تم کسی قوم کو بغیر جانے ایذا نہ دے دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور اگر وہ بہت سے معاملوں میں تمہاری خوشی کو اور تمہاری بات کو مان لیں اور سامنے رکھ لیں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین بھی کیا ہے اور تمہارے لیے ایمان کو پسند بھی کیا ہے۔ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کفر کو، نافرمانی کو اور حکم عدولی کرنے کو۔ اولئک ھم الراشدون، اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے کہ جس میں خالق کائنات نے کچھ اخلاقی معاشرتی آداب بیان فرمائے ہیں۔ عام طور پر ہمارا جو اخلاق ہے، رویہ ہے، دوسروں کے حوالے سے معاملات ہیں، ان میں بہت سی اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات کے اندر مبعوث فرمانا، جہاں اس کی اور بہت سی حکمتیں، اغراض و مقاصد تھے، وہاں ایک مقصد اور ایک غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں، لاتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کر سکوں، محاسن الاعمال، اور اچھے اعمال کو پایہ تکمیل تک، عروج تک پہنچا دوں۔ تو جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج تک، کمال تک
اور اس کی کاملیت کے درجے تک فائز کرنے کے لیے اپنی بعثت کا بیان فرمایا ہے اور اپنی زندگی بسر فرما دی ہے۔ امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاقی تربیتی جو مشن تھا اس کے اندر پیچھے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو ایسے معاملات کے حوالے سے ہے کہ جو ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، بحیثیت مجموعی پوری قوم کی ضرورت بھی ہے، اور انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو اس کا فائدہ ہے۔ جبکہ اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو انفرادی طور پر بھی نقصان ہے اور اجتماعی طور پر بھی پوری قوم کا نقصان ہے، پھر ملک کا نقصان ہے، اور ایٹ دی اینڈ اسلام بھی اس سے بدنام ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ طعنہ ملتا ہے کہ نام کے تو ہم مسلمان ہیں لیکن وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں یہود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہ ہمارا وضع قطع، ہمارا طریقہ کار، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اور ہمارے طور اطوار وہ ایسے ہیں کہ جو کہیں بھی قابل تعریف نہیں ہیں، جبکہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، وہ ہمارے ہی دین اسلام کے جو یہی اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کو اپلائی کر کے وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سویلائزڈ اور مہذب زندگی جو گزارنے کے اصول ہیں ان کو انہوں نے عملی طور پر اپنایا ہوا ہے۔ وہ چاہے دیانتداری ہو، چاہے وہ سچ بولنا ہو، ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو صحیح ادا کرنا ہو، اور جتنے بھی اچھائی کے پہلو ہیں، نیکی کے پہلو ہیں، وہ سارے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں کہ نہ نظم و ضبط کا خیال ہے، نہ ہی کسی کی عزت اور تکریم کا خیال ہے، اور نہ ہی اپنے وطن کا، نہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کا، نہ ہی اپنی قوم کا، نہ ہی ملت اسلامیہ کا، اور پھر نہ ہی ہم اسلام کے اس حوالے سے فکر مند ہیں کہ کوئی اس حوالے سے تو ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری ذات کے حوالے سے کوئی کیا کہے گا، ہمسایہ کیا کہے گا، رشتہ دار کہیں گے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو ایک انٹروڈکشن اور تعارف ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ کافر کیا کہیں گے، وہ یہودی کیا کہیں گے، وہ ہندو کیا کہیں گے، وہ دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، اس حوالے سے ہم ذرا غور و فکر نہیں کرتے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں واضح طور پر ہدایات عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، وہ چاہے معمولی سے معمولی عمل یا کام کے بارے میں ہو، یا بہت ہی اعلیٰ درجے کا بڑا وسیع کوئی پروجیکٹ ہو، ہر بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور اس کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، وہ اٹل ہیں، اور باقی جو دنیا ہے وہ اپنی سوچ، اپنی فکر
اور اپنی عقل کے بل بوتے پر سارے قوانین بنا کر خود ہی انہیں اپلائی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو وحی الہی کا ایج ہے اور ایک بہت بڑا پریویلیج ہے کہ ہم اس وحی الہی کے وارث ہیں، جو قرآن کی شکل میں، حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک کرتے ہیں، اس کو عملی صورت کے اندر اپنانے کے اندر ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے اوپر بلا سوچے سمجھے ایکشن نہ کر لیا کرو۔ بے شمار ہماری جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ صرف غلط فہمیوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں یا کسی کے کہنے کے اوپر ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات بتا دی، وہ چاہے آپ اپنے ایک گھر کے اندر جو رشتہ دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ایک ہی فیملی کے رکن ہیں، چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی بے شمار 80% سے بھی زیادہ جو جھگڑے ہیں وہ غلط فہمیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ کو بات بتا دی اور آپ نے اس کو حق سمجھ لیا، سچ سمجھ لیا اور اس کے اوپر ایکشن لے لیا اور اسے دل میں بٹھا لیا، اس کی تحقیق نہیں کی، اس کو پرسوں نہیں کیا، دیکھا نہیں، سوچا نہیں کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، بغیر تحقیق کے اس کے اوپر جب عمل کر لیتے ہیں تو پھر معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتے ہیں اور وہ جھگڑا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فیملی سے ہٹ کر ہم گلی محلے کے سطح کے اوپر بھی اگر دیکھیں تو جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی تقریباً اسی ایک بنیادی اصول کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اب تو یہ جو لڑائیاں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس طرح سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ آن لائن ہو گئے ہیں، یہ معاملات بھی آن لائن بھی پہنچ چکے ہیں، اور ایک بات فارورڈ ہوتی ہے، بات چلتی ہے، وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ آگے چلتی ہے، پھر اس کے اوپر جب ذرا ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو پھر ایک نیا محاذ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہر سطح کے اوپر جو ایک فساد کی صورت بن رہی ہے یا بن چکی ہے، اس کے اوپر صرف ایک پوائنٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو بھی بات آپ تک کوئی پہنچتی ہے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی کے اندر بغیر تحقیق کے کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہوا یہ تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو مستلق جو ہے، وہ اس کے افراد اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اپنا کوئی نمائندہ بھیجیے گا اور ہم آپ کو اپنے مال اسباب جو ہیں، ان کے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ اکٹھی کر کے آپ کو مدینہ میں پہنچا دیں گے۔ خالد بن عقبہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے وہ صدقات وغیرہ لے کر آئیں۔ یہ جو صحابی تھے، ان کے زمانہ جاہلیت کے اندر اس قبیلے کے ساتھ کچھ ایسے تعلقات تھے کہ جو دشمنی والے تھے، پرانی دشمنی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور ہو بھی جاتا ہے، ہو بھی گیا، لیکن ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی۔ جب یہ اس قبیلے کے قریب پہنچے اور ان قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک صحابی بھیجا ہے، قاصد بھیجا ہے، تو یہ ان کے استقبال کے لیے اور ان کو اعزاز دینے کے لیے باہر نکلے، اپنے گھروں سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرنے کے لیے جب باہر آئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو باہر نکلے ہیں یہ مجھے
چونکہ میری ان سے پرانی جو ہے وہ حالات اچھے نہیں تھے تو یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. انہوں نے ایک وہم و گمان کر لیا. چنانچہ وہ ان کی طرف جانے کی بجائے وہاں سے واپس ہو لیے. انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے. چونکہ حالات پہلے ایسے ہی تھے اور دشمنیاں کئی سالوں تک چلتی رہتی تھیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب بھی ہمارے معاشرے کا ایک یہ پہلو موجود ہے کہ اب بھی ایسی صورت حال جو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے. بہت سارے جو قتل ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ 1 سال پہلے جو ہے نا انہوں نے ہمارا آدمی مارا تھا اور سال کے بعد ہم نے یہ بدلہ چکا دیا, پھر 5 سال بعد انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا. اس طرح سے جو دشمنیاں ہیں وہ خاندانوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جب یہ واپس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہم اور گمان کے مطابق بیان کر دیا کہ جی وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے تھے, تو وہ تو انہوں نے صدقات وغیرہ کیا دینے تھے, وہ تو میرے جان کے دشمن بن گئے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایکشن لینے کی بجائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ذرا تحقیق کر کے آئیں کہ کیا معاملہ ایسا ہی ہے, کیا وہ مرتد ہو گئے ہیں, کیا انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور بالکل سموتھلی سارا کام چل رہا ہے. انہوں نے ان کا بڑا استقبال کیا, ان کو اپنی زکوٰۃ صدقات جو بھی انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے ان کو دے دیے اور روانہ کر دیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اس موقع کے اوپر, اس واقعے کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو, جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا جائے کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی اور گروہ کو یا قوم کو نقصان پہنچا دو, اذیت اور تکلیف پہنچا دو اور پھر تمہیں نادانی ہو, پھر تمہیں شرمندگی ہو. چنانچہ یہ اس کا پس منظر تھا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا بلکہ تحقیق کروائی. لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی شخص کسی اور پس منظر میں بھی بات کرتا ہے تو وہ جب رپورٹ ہوتی ہے دوسرے بندے کو وہ بتائی جاتی ہے, وہ آگے تیسرے کو بتاتا ہے, تو بعض اوقات وہ جو بات ہوتی ہے بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے مرچ مسالے لگا کے ہم اس کو بات کچھ اور ہوتی ہے, اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے اور اسے آگے اور طرح سے بیان کر دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے اور پرکھا جائے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے کہ جو کسی نے مجھ تک بات پہنچائی ہے. اور بالخصوص جب معاملہ اس قسم کا ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کی شکایت لے کر آئے, کوئی مقدمہ یا کیس یا ویسے ہی کوئی بات بتائے کہ کسی کی شکایت کرے, تو اس پر بھی تحقیق کر لینی چاہیے. صرف اسی کی بات سن کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. جب تک دوسرے شخص کا بھی موقف نہ جان لیا جائے اس وقت تک یک طرفہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ نہیں صادر کر دینا چاہیے. یہ گھر سے لے کر اوپر تک, جہاں اعلیٰ سطح تک, جہاں تک بھی ہو سکتا ہے, اس اصول کو اگر اپنا لیا جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سیدھے ہو جاتے ہیں اور بہت سی غلط فہمیاں وہ دور ہو جاتی ہیں اور اس سے معاشرے کا ایک امن سکون قائم رہتا ہے. لیکن ہمارا جو رویہ ہے, جو ہمارے معاملات ہیں, زندگی کے معاشرتی معاملات ہیں, وہ انتہائی الجھے ہوئے ہیں. پچھلے جمعہ کو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ملے یہاں جمعے کے بعد, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ جو ہمارا رویہ ہے ٹریفک کے حوالے سے اس کے اوپر بھی آپ گفتگو کیا کریں یا کر دیجئے گا.
تو مطلب یہ مجھے خود بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں کہ ہم بے ہنگم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو کے اندر بھی ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی وقت پر جو ہے اپنی جگہ اپنی منزل پر پہنچ نہیں پاتا۔ بڑا واضح کلیئر کٹ پتہ ہے کہ یہ آنے کی جگہ ہے اور ادھر سے جانے کی جگہ ہے، اور گاڑیاں کھڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے آگے کوئی رکاوٹ ہے۔ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو آنے والے کا راستہ ہے وہ بھی ہم بلاک کر دیتے ہیں، ادھر سے ہم آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جہاں پر 2 یا 3 منٹ یا 5 منٹ میکسیمم لگنے تھے کہ وہ راستہ کلیئر ہو جانا تھا، ہم نے اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ پھنسا کر رکھ دیا کہ جو آنے والی ٹریفک ہے اس کے ہم نے راستہ روک دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ بھی ادھر سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہمارا راستہ روک لیں گے، اور ہم نے ان کا راستہ روک لیا ہے اور بس آپ کھڑے ہیں۔ ہر کوئی وہاں پر پیٹرول بھی ضائع ہو رہا ہے، جو گاڑی کا معاملہ ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے، اس سے آلودگی بھی بن رہی ہے، اس سے جو ہے وہ فوگ اور سموگ جو مختلف ہمارے لیے عذاب کی صورت کے اندر بن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر ستم بالا ستم کے سڑکوں کے اوپر اور گلیوں کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے اس نے بھی راستہ پہلے سے تنگ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک آدمی نے دکان کے آگے 1 یا 2 آگے چیزیں جو ہے نا وہ رکھ لی ہوتی ہیں، اور یا گاڑیاں کھڑی کر لی ہوتی ہیں، اور وہ راستہ جہاں پر 2 یا 3 گاڑیاں گزر سکتی ہیں وہاں پر جو ہے نا ایک بھی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، اور لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے، جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اپنے آپ کو، یعنی کہیں بھی آپ چلے جائیں، وقت جو ہے وہ تب ضائع ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے یا مایوسی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی سسٹم کے تحت جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں بھی جمکٹا جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قطار کے ساتھ لائن میں اپنی باری کے اوپر جو ہے نا وہ آدمی بیٹھ جائے، انتظار کرے، اور جو ہی اس کی، چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ہوتے بہت کم ہیں، جو خرابی ہے کرنے والے وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جو شریف آدمی ہے وہ بھی پھر مجبور ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر بیٹھا رہے گا تو اس کی جو ہے نا باری نہیں آئے گی، وہ باقی جو ہے نا وہ لوگ آگے نکلتے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مجموعی رویے، یہ ہماری جو ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، اس کا ہمارے بالکل اخلاقیات نام کی چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو پچھلے دنوں میں سیالکوٹ کے اندر واقعہ پیش آیا کہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اور اس کی تحقیق کیے بغیر ہی، سنی انسنی کیے بغیر ہی جھمگٹا کٹھا ہوا، لوگ کٹے ہوئے، اور انہوں نے اپنا جو ہے اس کو ایک غیر ملکی شخص کو جو ہے وہ اس کی زندگی چھین لی، اور اس کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی سے بھی بے حرمتی کی۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور یہ انتہائی بھیانک چہرہ ہے۔ ہاں، اگرچہ اس حوالے سے یہ باتیں بھی دوسری طرف آ رہی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جان اس کی جو ہے گئی ہے، لیکن اسلام تو ایک جان ہو یا جتنی بھی جانیں ہو، جس نے ایک جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی، جس نے ایک زندگی کسی کو دے دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی ہے۔ لیکن اس کا ایک رخ وہ بھی ہے کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور جو عراق میں ہوا، جو افغانستان کے اندر ہوا، جو برما میں ہوا، جب مسلمان لا تعداد مسلمان جو ہے ان کی لاشوں کے ساتھ بھی، ان کے خون کے ساتھ بھی، ان کے جانوں کے ساتھ، ان کی مالوں کے ساتھ ان کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم بیلنس ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص کی جو ہے نا وہ عزت، اس کی جان، اس کا مال جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی دوسری سرزمین کا رہنے والا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرق مٹا دیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لا لعجمی علی عربی، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، الا بالتقوی، اگر فضیلت ہے اللہ کے ہاں درجہ ہے تو اس کا ہے کہ جو جتنا
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور ہر معاملے کے اندر ڈرنے والا ہے، دوسروں کے حقوق کے حوالے سے بھی ڈرنے والا ہے، دوسروں کے مال کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے والا ہے اور دوسروں کی عزت کو پامال کرنے سے باز رہنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہماری اصلاح، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا